اسٹریس ہوتی کیا ہے؟ آپ یا تو اس میں سے ایک لیسن لرن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لاس اٹھا کے۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسٹریس اوائڈنس اینڈ اسٹریس مینجمنٹ۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کی زندگی کی کامیابی کے لیے، کیونکہ اسٹریس ہر کسی کی زندگی میں آ جاتی ہے کسی نہ کسی طرح سے، تو اس کو اگر آپ اوائڈ یا مینیج نہیں کریں گے تو آگے جا کے پھر وہ کافی پرابلمس کریٹ کرتی ہے اور آپ کی انرجی ڈرین کرتی ہے۔ دیکھیں، ہر ایک کی زندگی جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلے چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر ایک کو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے اسٹریس آ رہی ہوتی ہے۔ جو کامیاب لوگ جو ہیں ان کا فرق کیا ہوتا ہے دوسرے لوگوں سے، کہ وہ اسٹریس کو، ان مسئلوں کو ان کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان کو مینیج نہیں کرتے تو یہ آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہوتی ہے نا، وہ اس کو یہ ڈرین کر لیتے ہیں۔ جب یہ ڈرین کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے اندر طاقت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی اپنی زندگی کے اندر آگے بڑھنے کی، باقی کام کرنے کی۔ تو آج جو ہے اس ویڈیو کے اندر ہم اسی چیز پہ بات کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسٹریس ہوتی کیا اور آتی کہاں سے ہے۔ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر جو بھی ایونٹس ہو رہے ہیں، وہ بیسیکلی اسٹریس کے جو اسٹریسرز جو ہیں وہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اسٹریسز آپ کی زندگی کے اندر آتا ہے، اس سے سب سے پہلے گزرتا ہے ایک پرسیپشن لیئر کے اندر سے۔ پرسیپشن لیئر یہ کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ اس کو پہلے پرسیو کرتے ہیں کہ اس کا میرے اوپر امپیکٹ کیا ہے، تو وہ پرسیپشن فلٹر جو ہے وہ اس میں سے گزرتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہے ان کا پرسیپشن فلٹر بہت اچھا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی باتوں کا نا کوئی وہ نہیں کرتے، وہ اگنور کر دیتے ہیں، ان کو کوئی ویلیو نہیں دیتے، امپورٹنس نہیں دیتے۔ تو وہ بیسیکلی کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ انہوں نے پرسیپشن فلٹر جو ہے اتنا اسٹرانگ کیا ہوتا ہے، اتنا بہتر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ان کے ارد گرد ماحول کے اندر کوئی ان کے بارے میں غلط بات بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو اگنور کر کے اپنا پیس آف مائنڈ خراب نہیں کرتے، وہ اس چیز کو اپنے اندر لے کے نہیں آتے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ اسٹریس اوائڈنس کا سب سے بیسک اصول ہے کہ آپ نے اپنی ان چیزوں کو، جو نیگیٹو چیزیں آپ کی طرف آ رہی ہیں، اسٹریسرز آ رہے ہیں، ان کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ یہ تو اگیا جی، اسٹریس جو ہے وہ آپ نے اس کو پھر ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے کس قسم کا یہ اسٹریسر ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اسٹریس صرف نیگیٹو نہیں ہوتی، کئی اسٹریس پازیٹیو بھی ہوتی ہیں۔ وہ آپ کی زندگی میں جب آتی ہیں تو آپ کا اس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا لوگوں کو کہتے ہوئے کہ یار میں اس وقت تو بڑی مشکل میں تھا، بڑے میرے حالات خراب تھے، لیکن اگر یہ حالات خراب نہ ہوتے تو آج میں اس پوزیشن پہ نہ ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی جو اس بندے کو جو بھی اسٹریس ملی اس وقت کے اندر، اس سے اس نے پازیٹیولی لیا اور اس کے اوپر محنت کی، تو اس نے اپنے لیے اسی کے اندر سے اپرچونٹیز نکال لی۔ دوسری چیز اسٹریس ارریلیونٹ بھی ہوتی ہے، کہ آپ نے ایک اسٹریس ہے، وہ آپ کی لائف میں ہے لیکن وہ آپ کے لیے ریلیونٹ ہی نہیں ہے۔ مطلب وہ ریلیونٹ کا مطلب یہ کہ وہ اس کے آپ کی زندگی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے اسکول کے اندر ایک بچہ ہے وہ فیل ہو گیا، ٹھیک ہے، یا آپ کی یونیورسٹی کے اندر ایک اسٹوڈنٹ فیل ہو گیا، یا آپ جاب کرتے ہیں، آپ کے کسی کولیگ کو فائر کر دیا گیا، تو بیسیکلی اس سے آپ اسٹریس تو لیں گے، لیکن یہ آپ کے لیے انیشیلی سب سے پہلے یہ آپ کے لیے ارریلیونٹ ہے، ٹھیک ہے، انلیس کہ آپ کو فائر کیا جائے، ٹھیک ہے، اور آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو، تب تک وہ آپ کے لیے ریلیونسی کریٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ ہوتی ہے ارریلیونٹ اسٹریس۔ تیسری قسم ہے جناب اصلی اسٹریس۔ جی ہاں، یہ جو آتی ہے نا زندگی کے اندر تو اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، اور بیسیکلی اس کے اندر جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں لاس کی، وہ ہوتی ہیں آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، آپ کا کچھ چیز آپ سے چھینی جا سکتی ہے، وہ اس میں فیلنگ آتی ہے کہ مطلب آپ کو کوئی چیلنج، کوئی تھریٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ اسٹریس شروع میں آتی ہے نا تو سب سے پہلے کام آپ کا جو مائنڈ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اس کو کوپنگ میکانزم کے لیے یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز کیا ہے اس کو کوپ کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ اگر ابھی ہم نے بات کی کہ ایک شخص ہے، اس کا باس فائر کر دیتا ہے کمپنی سے، ٹھیک ہے، اس کی جاب چلی جاتی ہے۔ اب جب اس کی جاب جائے گی نا تو سب سے پہلے وہ دیکھے گا کہ میرے پاس کتنے ریسورسز ہیں، میں کب تک اس سچویشن کے اندر رہ سکتا ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جو ویلیوشن ہوتی ہے اپنی ریسورسز کی ویلیویشن، یہاں پہ میری مراد صرف پیسہ نہیں ہے، ریسورسز کے اندر ہر چیز آ سکتی ہے۔ ریسورسز کے اندر پیسہ بھی آ سکتا ہے، ریسورسز کے اندر جو ہے وہ ٹائم سب سے بڑا ریسورس ہے، ریسورسز کے اندر فیلنگز ہو سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ریسورسز کے۔ تو جب آپ ریسورسز کی ایویلیوشن کرتے ہیں نا تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں، یا تو آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس انف ریسورسز ہیں اس کو میٹ اپ کرنے کے لیے، یا آپ کے پاس انف ریسورسز نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم پیسے کی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بندہ ہے، اس کی جاب گئی، ٹھیک ہے، اب وہ دیکھے گا کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں، میں کب تک اپنا کچن کا خرچہ اور گھر کا خرچہ چلا سکتا ہوں۔
تو یہ اس کو ویلویٹ کرے گا. اگر اتنے پیسے ہیں کہ میں اگلے سال 2 سال 4 سال کے لیے جو ہے وہ گزارا کر سکتا ہوں, مجھے مسئلہ نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کو جاب جانے کی اسٹریس نہیں ہوگی. آپ دیکھیں گے جاب جانے کی اسٹریس اس بندے کو ہوگی جس کو یہ لگے گا کہ کچھ دنوں کے اندر جو ہے وہ مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ. اب میں یہ ابھی آپ کو میں صرف ایکسپلین کر رہا ہوں, سارا جو میکانزم ہے یہ پوری پکچر بنا رہا ہوں آپ کے ذہن کے اندر کہ کہاں کہاں پہ آپ نے چیزوں کو ڈفرینٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے اندر اسٹریس کم سے کم آئے یا اس کو آپ مینج کر سکیں. تو ابھی پہلے اس کو سمجھ لیں. تو ہم نے کہا کہ اسٹریس کتنی 3 قسم کی ہوتی ہے, پازیٹیو اسٹریس, ارریلیونٹ اسٹریس, اور ایک ہوتی ہے اوریجنل اسٹریس. یہاں سے آپ نے ریسورسز دیکھے, ریسورسز یہاں تو اس سے کم ہے تو آپ کو اسٹریس جنریٹ ہوگی, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایک تھریٹ آ رہا ہے, ایک لاس, ایک تھریٹ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے ریسورسز کم ہے. اگر آپ کے ریسورسز زیادہ ہیں تو پھر اسٹریس کریٹ نہیں ہوگی. جب آپ کے ریسورسز کم ہوں گے پھر وہاں سے بیسیکلی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ اسٹریس جنریٹ ہوتی ہے مائنڈ کے اندر. اب اسٹریس جنریٹ ہوگی, اب آپ ٹینشن لے رہے ہیں, مشکل میں آپ کا ذہن میں جو ہے وہ اسٹریس ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اب کیا کریں گے. اچھا, جو بندہ انڈر اسٹریس ہوتا ہے نا وہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں اسٹریس جو ہوتی ہے نا وہ سب سے پہلے آپ کی انرجیز ڈرین کرتی ہے. اگر ٹرینڈ نہیں ہے اور اگر آپ بہت زیادہ جو ہے ایکسپیرینسز نہیں ہیں آپ کے لائف کے اندر, تو جو جب اسٹریس آئے گی تو بیسیکلی آپ پریشان ہو جائیں گے. تو ایک جو ہے نا ایک شروع سے لے کے آخر تک میں نے ایکسپلین کیا ہے اسٹریس کا فیکٹر. انیشیلی شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ کے انوائرمنٹ سے ہوتا ہے, پھر آپ اس کو پرسیو کرتے ہیں, پھر آپ اس جو ہے نا وہ جب پرسیپشن کے بعد اس کی آپ ایویلیوشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی اسٹریس ہے, پازیٹیو ہے, ارریلیونٹ ہے, یا اسٹریس ہے. پھر اس کو آپ دیکھتے ہیں اس کو کوپنگ, پھر اس کے بعد کوپنگ میکانزم چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو پہلا میکانزم جو ہے اس میں آپ ریسورسز دیکھتے ہیں کہ آپ کے ریسورسز جو ہیں وہ انف ہیں, سفیشینٹ ریسورسز ہیں اس کو میٹ اپ کرنے کے لیے, اس کو کوپ کرنے کے لیے, یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. یا وہ اسٹریس جو ہے جب کریٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کے ایکشنز جو بھی آپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا جس طرح سے آپ اس کو مینیج کرتے ہیں یا نہیں کرتے, تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ لائف میں یا تو اس میں سے کوئی ایکسپیرینس سیکھ لیتے ہیں یا پھر آپ اس کو مینیج کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں لائف کے اندر. تو یہ ہوتا ہے سارا پروسیس. میں اسی ویڈیو کا جو پارٹ 2 ہے اس کے اندر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے اب اسٹریس کو اوائڈ کہاں پہ کرنا ہے اور اسٹریس کو مینیج کیسے کرنا ہوتا ہے. تو ضرور دیکھیے گا دوسری ویڈیو بھی, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور اپنے کمنٹس کے ساتھ مجھے بتائیے گا. چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں, اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی ہم اس چیز کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, نالج شیئرنگ کو, ایکسپیرینس شیئرنگ کو, تو اس سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو فائدہ پہنچے.